شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ میں میر عبدالرشید آپ سب کو اپنے اس نئے سلسلے میں جس میں ہم مختلف انبیاء کرام کے بارے میں آپ کو آگاہی دیتے ہیں اس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی نیکی کے اس سفر میں ہمارے ساتھ رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب میں شیئر کریں تاکہ ہم سب دینی معلومات سے استفادہ حاصل کریں۔ آج جس نبی کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے وہ ہیں حضرت صالح علیہ السلام۔ قوم سمود کی جائے پیدائش قدیم جزیرۃ العرب کے شمال مغرب علاقے میں واقع وادی القرا اپنی اریالی و شادابی میں بے مثال ہے۔ اس وادی پر قوم سمود کی حکمرانی تھی جبکہ اس کے مد مقابل جنوب مشرقی عرب پر قوم عاد قابض تھی۔ قوم سمود بھی قوم عاد کی طرح نہایت طاقتور، طویل القامت اور زبردست شان و شوکت کی مالک تھی اور اسے فن تعمیر میں بھی کمال حاصل تھا۔ پہاڑوں کو تراش کر انتہائی خوبصورت عمارتیں بنانے کا فن گویا ان پر قدم تھا۔ اس قوم کے دارالحکومت کا نام اجر تھا جو حجاز مقدس سے شام جانے والے قدیم راستے پر واقع تھا۔ اب یہ علاقہ مدائن صالح کہلاتا ہے۔ مدائن صالح کے قدیم شہروں میں ایک العلا ہے جو آج بھی بہت پر رونق اور آباد ہے۔ مدینہ منورہ سے تبوک جاتے ہوئے بڑی شاہراہ پر تقریباً 450 کلومیٹر کی مسافت پر یہ شہر واقع ہے۔ وادی سمود ایک جائے عبرت۔ العلا شہر میں سے وادی سمود میں داخلے کا راستہ ہے۔ سعودی حکومت نے وادی سمود کی تاریخی حیثیت کے پیش نظر 1972 میں اسے سیاحوں کے لیے کھول دیا تھا۔ یہاں کے ریلوے اسٹیشن کا نام بھی مدائن صالح اسٹیشن رکھا گیا ہے۔ تاہم وادی میں داخلے کے لیے محکمہ سیاحت سے اجازت لینا ضروری ہے۔ یہ لک و دک میدان چٹیل بیابان 18 سے 20 مربع میل پر پھیلا ہوا ہے جہاں ہزاروں ایکڑ کے رقبے پر وہ خوبصورت تاریخی عمارات ہیں جنہیں قوم سمود نے سخت سرخ چٹانیں تراش کر بنایا تھا۔ دوسری جانب نرم میدانی علاقوں میں عالیشان مکانات کے کھنڈرات ہیں۔ 1000 سال قبل مسیح کے ان فن پاروں کو دیکھ کر آج کے جدید ترقی یافتہ انسان اور ماہر تعمیرات حیران رہ جاتے ہیں۔ سرخ پہاڑوں کے اندر اس شہر خاموشاں کی آثار و تاریخی عمارتوں کی موجودگی یہ بتاتی ہے کہ اس زمانے میں بھی اس شہر کی آبادی 4 یا 5 لاکھ سے کم نہ ہوگی، جسے ان کی بدعمالیوں اور نافرمانیوں کے سبب ایک زوردار تیز ہولناک آواز کے ذریعے آنن فانن ہلاک کر دیا گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور سمود کے ساتھ کیا کیا جو وادی قرا میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے۔ سورۃ الفجر آیات 9۔ 2008 میں اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے اسے سعودی عرب کا پہلا عالمی ورثہ قرار دیا۔ قوم سمود اپنی عالیشان محلات، سرسبز و شاداب کھیت و کلیان، خوبصورت مرغاداروں اور نعمتوں کی فراوانی کے سبب غرور و تکبر اور سرکشی کے نشے میں چور تھے۔ چونکہ تکبر اور کفر کا چولی دامن کے ساتھ ہے تو یہ بھی ابلیس کے پیروکار بن گئے۔ حالانکہ کچھ ہی عرصے پہلے قوم عاد پر قہر الہی کے مناظر ان کے سامنے تھے۔ یہ بھی اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے خداؤں کی عبادت کرتے تھے۔ ان کے معاشرے سے حق و انصاف ناپید ہو چکا تھا۔ بے حیائی، فحاشی آخری حدوں تک چھو رہی تھی۔ مقدس انسانی رشتوں کا احترام ختم ہو چکا تھا۔ رقص و سرور، عیش و عشرت، شراب و شباب ان کی زندگیوں کے لازمی جز بن چکے تھے۔
ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں ایک خدا طرف اور بہت نیک انسان حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر فائز فرمایا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور ان نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، سورۃ الاعراف آیات 73۔ دیگر نبیوں کی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی بہت کوشش کی۔ وہ دن رات انہیں سمجھاتے رہتے کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تم کو پیدا کیا اور آباد کیا، تو اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی، سورہ ہود آیات 61۔ اس پر قوم ان کے خلاف ہو گئی اور یوں گویائی ہوئی، انہوں نے کہا ہے صالح، اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے، اب وہ منقطع ہو گئی، کیا تم ہم کو ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوچھتے چلے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو اس میں ہمیں کوئی شبہ ہے، سورہ ہود آیات 62۔